امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے پاک جلالی اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام عزیزوں کو بہت بہت سلام پہنچے۔ آج کا دن بہت زبردست ہے، جلالی ہے، شکر گزاری کا دن ہے۔ جی ہاں، آج کا دن جو ہے وہ عید قیامت المسیح کا دن ہے۔ ریزوریکشن ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے لیے ایک زبردست جشن ہے، شکر گزاری کا موقع ہے۔ عزیزو، آج پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں، ڈیکوریشن جو کی گئی ہے، ڈیکور کیا گیا ہے۔ یہ میسج ہے دنیا اور قوموں کے لیے کہ یسوع مسیح جو مصلوب ہوا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں اس خصوصی ٹرانسمیشن کے موقع پر جو ایسٹر اسپیشل ہے اور ریزوریکشن ڈے کے حوالے سے ہے، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پاسٹر انور امیر صاحب۔ بھائی صاحب ویلکم آپ کو۔ تھینک یو جی۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ شیخو پورہ سے ہمارے درمیان تشریف لائے تاکہ آج مل کر عید قیامت المسیح کو سیلیبریٹ کیا جائے، ناظرین تک خدا کے کلام میں سے ان کی رہنمائی فرمائی جائے۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ جناب پاسٹر متی کرامہ صاحب بھی موجود ہیں۔ بھائی صاحب ویلکم آپ کو بھی، تھینک یو۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر شاہد گل صاحب، آپ کا تعلق بھی شیخو پورہ سے ہے، تو میں ان تینوں خدام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ عزیزو، اس سے پیشتر ہم آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں کلام خدا پر ہم غور کریں، اور آج کا جو ریفرنس ہے، حوالہ ہے، وہ نئے عہد نامہ میں سے ہے، کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا پہلا خط اور اس کے 15ویں باب کی 3 اور 4 آیت مقدسہ۔ میں چاہوں گا کہ جناب پاسٹر متی کرامہ صاحب جو ہیں وہ ان 2 آیات کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ آمین۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ پاسٹر انور امیر دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے اور پھر ہم گفتگو کو شروع کریں گے۔ جلالی بادشاہ، ہم تیری پاک حضوری میں جھک کر تجھے مبارک کہتے ہیں یس لارڈ۔ اور شکر گزار ہیں اس خوبصورت دن کے لیے جس میں اے باپ تو نے اپنی پاک محبت کا اظہار کیا۔ انسان جو گناہ کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکا تھا، یہ بڑی امید کا دن تو نے بخشا پریز گاڈ۔ کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، جس کی قبر خالی ہے، جو ہماری امید کو روشن کرتا ہے کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کی قبریں بھی خالی ہوں گی، ہیلیلویا۔ اور وہ ان کے ساتھ ابدیت میں زندگی بسر کریں گے۔ باپ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے، تو نے ہم پر یہ عیاں کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج پی ایم آئی ٹی وی کے ذریعے جتنے لوگوں تک رسائی ہو، وہ سب اس بات کو جان لیں، پہچان لیں، اور اندھیرے میں سے تیرے جلال میں جئیں، موت میں سے نکل آئیں اور زندگی، کثرت کی زندگی، ابدی زندگی پائیں، اور تو جلال پائے۔ تیرا پاک روح ہم سب کو اپنے مسا سے استعمال کرے، مسیح یسوع کے جلالی نام میں، آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، تھینک یو۔ عزیزو، آج ہم بات کریں گے یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، پولس رسول نے کرنتھس کے ایمانداروں کو، کرنتھس کی کلیسیا کو بہت سارے موضوعات پر، بہت سارے عنوان جو ہیں جن پر ان کو تعلیم دی، پیغامات دیے، ان میں ان کا جو مرکزی پیغام تھا وہ صلیب کا پیغام تھا، کروسیفکشن۔ اور جب یہ پیغام دیا گیا تو یونانی جو تھے وہ اس چیز سے حیران تھے کہ صلیب تو سزا ہے، یہ تو باغیوں کو، سرکشوں کو، وہ کہتے تھے کہ مسیح کو اس کے ساتھ جوڑا نہ جائے، یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔
اور جب ہم خالی قبر کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں پوری بات سمجھ آتی ہے. اسی طرح آج بھی قوموں کو صلیب کی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ وہ خالی قبر کے بارے میں نہیں جانتے. جی ہاں, یسوع مسیح مصلوب بھی ہوا, دفن بھی ہوا اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. آج ہم اس پر بات کریں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پاسٹر انور امیر صاحب. جی بھائی صاحب, ویلکم ایک بار پھر آپ کو. اور آج میں چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں جو ریزریکشن کی بات ہم کر رہے ہیں, قیامت کی بات کر رہے ہیں, مسیح کا جی اٹھنا جو ہے, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. ہاں جی ضرور جی. سب سے پہلے تمام دیکھنے والے ناظرین کو میری طرف سے سلام, اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ ہمیں آپ نے اس جگہ پر انوائٹ کیا اور اس خوبصورت ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہم سب یہاں موجود ہیں. اور آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. جیسا آپ نے بیان کیا کہ مقدس پالوس کرنتھس کی کلیسیا کو مختلف موضوعات پر سکھا رہے ہیں. جی بالکل. اور خصوصاً اس باب میں وہ حقیقی خوشخبری جو ہے اس کے تعلق سے ان کو بتانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر یہ ایک بدعت آ چکی تھی ان کلیسیاؤں میں اور خصوصاً اس جگہ پر جو ہے وہ یہ بدعت کام کر رہی تھی. وہ یہ مانتے تھے کہ ریزوریکشن ہے, لیکن موت کے بعد زندگی کا تصور تھا, لیکن وہ یہ سمجھتے تھے زندگی جو ہے یہ بدن نہیں ہوگا, صرف موت کے بعد روح ہوگی اور روح جو ہے وہ آگے جو ہے وہ سروائیو کرے گی. لیکن مقدس پالوس رسول جو ہے وہ اس بات کو ان تک پہنچاتے ہیں کہ یہ الہی بھید جو مجھے ملا ہے, جیسے مجھے ملا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ تک بھی پہنچا دیا جائے. بالکل ٹھیک. اور آپ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرا اور پھر جی اٹھا, اسی چیز پر آپ ایمان بھی رکھتے ہو. لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہو اور اسے یاد رکھتے ہو تو پھر جو ہے وہ تمہاری نجات جو ہے وہ کامل ہوتی جائے گی. اور بڑی خوبصورتی سے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات مجھے کتاب مقدس سے, یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو کتاب مقدس تھی وہ پرانے عہد نامے کی صورت میں تھی. نیا عہد نامہ تو ابھی جو ہے وہ تحریری شکل میں نہیں آیا تھا. سو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے لیے پہلے سے پیشن گوئی ہو چکی. یسایہ 53 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں مقدس یسایہ نے بڑی خوبصورت تصویر جو ہے وہ کھینچی ہے صلیب کی, اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ خود دیکھ کر پورٹریٹ سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ جو کچھ صلیب پہ ہو رہا ہے. تو وہ ایسی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ جو گناہ سے ناواقف تھا, جو سراپا پاک تھا, وہ کس طرح صلیب پر ہمارے لیے پست ہوا تاکہ یہ خوشخبری جب ہم تک پہنچے تو ہم جو ہے وہ پستی سے نکلے. تو اس پستی کو وہ ایسے خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ مسیح یسوع اس قدر پست ہوئے, انہیں وہ مرد غمناک کہتا ہے کہ غم سے بھرا ہوا. اور پھر وہ جو جلالی ہے اس کی شکل و صورت کو ایسے پیش کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی شکل و صورت نہ رہی, کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس پر ہم نگاہ کریں. وہ مارا کوٹا اور ستایا ہوا, اس کے بدن پر جو ہے وہ اتنے نشان پڑ چکے ہیں کہ اب اس پر نگاہ نہیں کی جا سکتی. اور اس کو صلیب پر جو کہ ایک لعنتی موت ہے اس پر جو ہے وہ پیش کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی اور تمہاری مشقتیں اس نے اٹھا لی. اور پھر ہم مقدس پالوس یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ دفن بھی ہوا, جس کے تعلق سے وہ مقدس پالوس جو ہے رومیوں کے خط میں بیان کرتا ہے کہ وہ اس لیے مرا اور جی اٹھا تاکہ مردوں
اور زندوں دونوں کا خداوند ہو. Praise God. یعنی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ میرا یسوع جو ہے جس نے یہ کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، اس نے صرف ہمارے لیے یہ نہیں کہا یا اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں یہ کہا، بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے. وہ راستہ جو عدن سے نکلنے کے بعد آدم آج تک ڈھونڈ رہا ہے کہ میری رسائی خدا تک کیسے ہو، جی. میں کس طرح سے جو ہے وہ بحال ہو جاؤں، میں کس طرح سے پھر خدا واپسی. کے پاس جا پہنچوں. صحیح. یسوع نے اپنا وہ مشن، اپنا وہ کام جو خدا نے اسے دیا تھا وہ مکمل کیا، اور مکمل کرنے پر اس نے یہ بھی کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. تو خداوند کا شکر، جیسے عبرانیوں کا مصنف یہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ گواہوں کے ایک بڑے بادل نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور وہ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یسوع مسیح حقیقت میں نجات دہندہ ہے. یسوع مسیح حقیقت میں اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. واقعی وہ راہ ہے، اور وہ بھی اپنی زندگی میں اسے دیکھنے کے مشتاق تھے. اس لیے مقدس پالوس یہ بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح وہ اس لیے ہوئے تاکہ وہ مردوں اور زندوں دونوں کے خداوند ہوں. پریز دی لارڈ. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ پالوس رسول اس بات سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں کہ وہ عالم ارواح میں بھی اترا اور ان لوگوں کو ساتھ لینے کے لیے جو تھوڑی سی میں یہاں ایک تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو جب سب سے زیادہ کربناک وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے جب انہوں نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی. تو متی کی انجیل میں بڑی خوبصورتی سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. لکھا ہے کہ چٹانیں تڑکی، زمین لرزی اور قبریں کھل گئی. اصل میں میری دانست میں یہ ہے کہ قبر جو اتراتی تھی کہ آج تک جو انسان مجھ میں آیا ہے میں نے اسے چھوڑا ہی نہیں ہے، میں اسے کھا گئی ہوں. تو اب جب اسے پتا چلا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، مجھے بنانے والا خود میرے نیچے آ رہا ہے تو وہ کانپ اٹھی کہ اب میں کیا کروں گی. اور وہاں جو خوبصورت بات بیان کی گئی ہے وہ یہ، قبریں کھلی اور بہت سے ایماندار جو ہیں وہ جی اٹھے. یعنی زمین ڈر گئی، قبر ڈر گئی کہ میں نے جن کو قید رکھا ہے، جو میرا مالک آ رہا ہے، میں اس کے دوستوں کو اندر نہیں رکھ سکتی کیونکہ وہ آ ہی اسی لیے رہا ہے. ہر ایک چیز اسے جانتی تھی، اس کی قدرت سے واقف تھی، اور اگر اس کی زندگی کو دیکھیں تو وہ واقعی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. فطرت اس کے کنٹرول میں ہے، تمام مخلوقات اس کے کنٹرول میں ہیں، اس سے ڈرتی ہیں. ایون موت اور قبر پر بھی اس نے فتح پائی ہے، اور وہ مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا، اور یہی ہماری نجات کی معراج ہے. آمین. تھینک یو پاسٹر انور امیر صاحب. بہت خوبصورت یہ مکاشفہ انہوں نے شیئر کیا ہے کہ زمین جس نے قبر، خاص طور پر ہم جانتے ہیں کہ قبر وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ جاتے بھی روتے ہیں اور آتے بھی روتے ہیں، لیکن یسوع کی خالی قبر دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور ہمارے لیے قوی اور زندہ اور اٹرنل جو ہوپ ہے وہ ہمیں ملا ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب پاسٹر متی کرامت صاحب بھی ہیں. تو اسی موضوع پر جو آیات آج تلاوت کی گئی ہیں، پالوس رسول نے یہ وہ مکالمہ ہے جو وہاں کرنتھس کے لوگوں کے ساتھ کیا، کیونکہ پالوس نے یہ سمجھا کہ یہ وہ پیغام ہے جو ان کی زندگی اکثر بدل دے گا. پاسٹر ویلکم آپ کو آج اس خصوصی ٹرانسمیشن میں. تو کیا میسیج ہے آپ کے پاس ناظرین کے لیے؟ سب سے پہلے تو خداوند یسوع مسیح میں آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام. آج چونکہ ایک بڑا خوبصورت اور خوشیوں کا دن ہے، اور میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، میرے چرچ کی طرف سے
آپ سبوں کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہوں، اور میں شکر گزار ہوں عالی جناب پاسٹر خالد امنا صاحب کا، پی ایم آئی ٹی وی کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے آج خوبصورت دن ہمیں انوائٹ کیا، بلایا تاکہ کلام کی خوبصورت باتیں آپ سبوں کے ساتھ ہم بانٹ سکیں۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم نے کی، اور جب ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں جو مقدس پولس رسول کے ہیں، گو کلیسیا کے اندر کچھ پرابلم بھی ہیں اور یونانی بھی وہاں پر ہیں اور بہت ساری پرابلمز ہیں، مگر جب ہم نگاہ کرتے ہیں ایک خاص بات ہے پولس کی ذاتی زندگی کی طرف۔ جب وہ ساؤل تھا تو وہ سخت دل تھا، یہ جب شخصیت پولس رسول جب ساؤل تھا تو اس کا دل اتنا حلیم نہیں تھا، اتنی خوشخبری بانٹنے والا نہیں تھا، یہ تو جابر تھا، یہ تو مسیحوں کو قید کرنے والا تھا۔ گو اس وقت فریسی بھی تھے، صدوقی بھی تھے، اور قیامت پر ایمان رکھتے تھے، فریسی اور صدوقی نہیں رکھتے تھے، ان میں یہ ایک پرابلم تھی، فرق تھا، مگر گو مسیح کے خلاف یہ دونوں ہی تھے اور مسیحیوں کے خلاف دونوں ہی کام کرتے تھے، مگر جس دن یسوع مسیح کی آواز کان میں آتی ہے ساؤل کے، تو پھر ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ پھر ساؤل ساؤل نہیں رہتا، وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ پولس بن جاتا ہے۔ اب یہ شخص جو بدلا ہوا ہے، یہ شخص جو پہلے ساؤل تھا اب پولس ہے، یہ اب کلیسیاؤں کو منادی دے رہا ہے اور کرنتھس کی کلیسیاؤں کو یسوع مسیح کی بابت خوشخبری دے رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق، یعنی کہ اس کو پیغام ڈائریکٹلی یسوع مسیح سے ملا ہے، کسی انسان سے نہیں ملا۔ جب یہ چینج ہوا ہے کسی سنی سنائی بات پہ نہیں اس نے عمل کیا، اس نے ان باتوں پر جو اس کے کان میں آواز آئی ہے، تو پھر یہ چینج ہوا۔ اس نے اپنی سخت دلی کو چینج کیا، اس نے وہ ساری حرکات اور عادات جو سخت دلی میں اس کے اندر تھی ساری بدل دی، اور اب یہ یسوع مسیح کا پرچار کرنے والا ہے اور بات کتاب مقدس کی کر رہا ہے۔ جب ہم کتاب مقدس پہ نگاہ کرتے ہیں تو مقدس یسایہ کے صحیفہ میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ہم کو ایک بیٹا بخش دیا گیا، اور یہ ایک بڑے گہرے الفاظ ہیں۔ بیٹا بخش دیا، بخش دینے کا مطلب ہے دے کے واپس طلب نہ کرنا۔ اگر کسی کو ہم ایک چیز دے دیں تو اس کو واپس نہ لینا۔ خدا نے بیٹے کو بخش دیا کہ وہ ہم سبوں کے لیے، خدا نے دے دیا بیٹا اور خدا نے طلب نہیں کیا اس کی واپسی۔ اور جب ہم پاسٹر جی نگاہ کرتے ہیں کہ اس سارے لب لباب کا، مقدس پولس کے ان الفاظ کا، کتاب مقدس کی طرف اشارے کا، تو ان کا بڑا خاص اور اہم نقطہ یہ ہے گناہ۔ گناہ کے عوض یہ ساری باتیں ہم تک ہیں، یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے، اور جب ہم گناہ پہ نگاہ کرتے ہیں تو گناہ ڈائریکٹلی ہمیں باغ عدن کے اندر لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آدم کو دیکھیں، آدم کو خدا نے جب اس کی نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو خدا نے اسے کسی اور کی شکل و شبیہ نہیں دی، اپنی دی۔ خدا نے اپنی دی، خوبصورت، حسن جمال، پاک، صاف۔ خدا چاہتا تھا کہ انسان بھی زمین پر خوبصورتی میں زندگی بسر کرے، حسن و جمال میں زندگی بسر کرے، پاکیزگی میں زندگی بسر کرے، مگر ایک حکم بھی ان کو دیا۔ جب اس حکم کی نافرمانی کی گئی تو اس نافرمانی کے عوض گناہ وجود میں آ گیا، اور جب گناہ وجود میں آیا تو پھر رکا نہیں ہے، بڑھتا پھیل گیا۔ حالانکہ میں کئی بار اپنی بیگم کے ساتھ جب ہم اس پیسج کو پڑھتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھیں خدا نے آدم اور حوا کی نافرمانی کے عوض ان کو تو نکال دیا مگر ان کی اولاد کو نہیں نکالا، ان کو پھر موقع دیا اپنی حضوری میں ہدیہ لانے کا۔ دیکھیں خدا ان سے ناراض ہوا، ان کی اولاد سے نہیں، خدا نے اولاد سے پھر ناراض ہوا جب بھائی نے بھائی کو مار دیا، پھر خدا غضبناک ہوا، پھر خدا کے غصے کی انتہا نہ رہی، گناہ نہ رک سکا، اور اب یہ گناہ پھیل گیا۔
جو جو لوگ تجاوز کرتے گئے، لوگ بڑھتے گئے، گناہ پھیلتا گیا، اور سب سے بڑا گناہ یہ کہ لوگ زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگے، ان کو سجدہ کرنے لگے، آئیڈیل ورشپ میں چلے گئے۔ اور خدا نے، جب ہم یہ تسلسل سارا پڑھتے ہیں عہد عتیق کو، کتاب مقدس کو، تو خدا نے انبیاء اکبر کو بھی بھیجا، انبیاء اصغر کو بھی بھیجا، تاکہ زمین پر گناہ رک جائے، زمین پر لوگ خدا کی وفاداری میں بحال ہوں، زمین پر لوگ اپنے گناہ سے منحرف ہوں، بدی کو چھوڑ دیں، بدکرداری کو چھوڑ دیں، زناکاری کو چھوڑیں، حرام کاری کو چھوڑیں، بت پرستی کو چھوڑیں۔ مگر خدا نے انبیاء کو بھی بھیجا، اپنا کلام ان کے منہ میں دے کر بھیجا، تاکہ لوگوں کو بتائیں، پرچار کریں۔ مگر پاسٹر جی، آئے خدا کے لوگ، خدا کا کلام پہنچایا، یہ گناہ رک نہ سکا، یہ بدی رک نہ سکی۔ معافی ملتی تو تھی لیکن وقتی اور عارضی طور پر ملتی تھی۔ بالکل ایسے ہی گو وہ جانوروں کی قربانی کے اپنے گناہ کے، مگر آپ دیکھیں غصے کی انتہا، خدا کے غصے کی انتہا، بدی کے عوض جناب نوح کے زمانہ میں سب کچھ سوائے نوح کے خاندان کے اور وہ جانور جو پرندے کشتی کے اندر، ہر چیز ختم۔ مگر پھر خدا نے اپنے رحم کو جاری کیا، خدا نے اپنے فضل کو جاری کیا، اور پھر انسانوں کو زندگی دی زمین پر۔ مگر اب بیٹے کو بخش دیا، وہ گناہ انبیاء اکبر بھی آئے، اصغر بھی آئے، کلام لے کر آئے، گناہ رک نہ سکا۔ اب اس بیٹے کی بابت مقدس پولس کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کا ذکر کتاب مقدس میں بھی ہے کہ خدا نے بخش دیے، تاکہ وہ گناہ جو باغ عدن سے ہوا، جس کی بابت مقدس یوحنا پہلا باب اور 29 آیت میں کہتے ہیں، دیکھو یہ خدا کا بھرا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ خدا کسی جانور کی بات نہیں کر رہے، یا کسی بہت ایسی مہنگی چیز کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات اس شخصیت کی جس کا مقدس یسایہ اپنے صحیفہ میں ذکر کرتے ہیں، جس کا ذکر زکریا کرتا ہے، جس کا ذکر ملاکی کی کتاب کے اندر ہے۔ یہ وہی پرسنالٹی ہے، اور اب یہ بھرا قربان ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ وہی ہے جس نے کہا، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ۔ اس نے کہا، اے گناہگاروں سب میرے پاس آؤ، اے زناکاروں میرے پاس آؤ، اے بدکرداروں میرے پاس آؤ، بدی کرنے والوں آؤ، حرام کاری کرنے والے آؤ، بت پرستی کرنے والے آؤ۔ اسی طرح جس طرح پلوس اس کے پاس آیا تو وہ شاول نہ رہا، پلوس ہوا، اسی طرح اس نے آ کر علانیہ اعلان کیا، منادی کی، خوشخبری دی کہ سب میرے پاس آؤ۔ اور خوبصورت بات لکھی بھی ہوئی ہے کہ ابن آدم کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اور پاسٹر جی، بڑی خوبصورت بات، یہ مقدس پولس ایک تو کلیسیا کے ساتھ، جو کلیسیا کے ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ، اور غیر اقوام کے ساتھ، اور ایمان کی تقویت بھی، کہ وہ بیٹا، وہ پرسنالٹی جو بخش دی گئی، پہلی بات کہ وہ موا، ہم سبوں کے لیے اس نے اپنے کفارے کو دیا گناہ کے عوض۔ پہلے کوئی گناہ پر غالب نہ آ سکا، مگر یہ پرسنالٹی نے علانیہ فقیوں سے کہا، فریسیوں سے کہا، عالم شرع سے کہا، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ کسی کی جرأت ہے؟ کوئی ہے مائی کا لال جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ کیونکہ جس نے باپ کو دیکھا ہے اس نے مجھے دیکھا ہے، کیونکہ میں اور باپ ایک ہے، باپ پاک ہے، میں پاک ہوں، باپ صاف ہے، میں صاف ہوں، باپ معجزات کرتا ہے، میں معجزات کرتا ہوں، باپ گناہوں کو معاف کرتا ہے، میں بھی گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ وہی پرسنالٹی کی بابت مقدس پولس پرچار کر رہے ہیں کہ وہ موا اور دفن ہوا۔ اب جب ہم، خوبصورت بات ہے، جب دفن ہونے کی بات کرتے ہیں، میں کئی بار سوچتا ہوں کہ اگر خداوند یسوع مسیح دفن ہونے سے پہلے ہی زندہ چلے جاتے تو جس طرح اس وقت کے لوگ کہتے تھے جب نائن شہر کی بیوہ کے بیٹی کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا، یائر کی بیٹی کو وہ کہتے 3 دن کی روح تو زمین پر ہی ہوتی ہے، تو وہ تو پہلے ہی کہتے تھے یہ جادوگر ہے، جادو کی مدد سے کرتا ہے۔ جب فسح کی عید سے پہلے جب مریم اور مارتھا کے بھائی کو
زندہ کیا گیا لازر کو، 4 دن کے مردے کو، تو جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب میں یہ چرچا پھیل گیا، یہ کون سی پرسنالٹی ہے؟ اگر لوکا کی انجیل کو پڑھیں تو شاگرد کہتے ہیں ہوشانہ، مبارک ہے تو جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ تو خدا کے نام سے یہ پرسنالٹی آئی، اور جب اس کو دفن کیا گیا تو قبر بھی اس کو اپنے اندر نہ رکھ بہت سکے۔ اچھے، زبردست حالانکہ اس وقت کے جو اقتدار کے اندر تھے رومی، جی، انہوں نے مور بھی لگا دی، پہرے دار بھی بٹھا دیے، انہوں نے کہا بٹھائیں، یہ نہ ہو کہ اس کے حواری شاگرد اس کے جستے خاکی کو لے کر چلے جائیں اور صبح کو یہ چرچا کر دیں کہ وہ تو جی اٹھا ہے۔ انہوں نے اپنے قانون کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے، مگر یسوع مسیح کو قبر کے اندر نہ رکھ سکے۔ یسوع مسیح کی خالی قبر آج بھی کہہ رہی ہے، آج بھی گواہ ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری خبریں ہیں، مگر ایک قبر گواہ ہے اور کہہ رہی ہے اب وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو جناب پاسٹر متی کرامت صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی، باتیں کی یسوع کے جی اٹھنے کے تعلق سے۔ آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ریزریکشن فیسٹ، عید قیامت المسیح، یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا مسیح ایمان کی بنیاد ہے۔ اس پر ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ یسوع جو ریزریکٹڈ ہے، جی اٹھا ہے، اس کی منادی اور گواہی ہم دیتے ہیں۔ عزیزو، آج کی ٹرانسمیشن خصوصی ٹرانسمیشن ہے، ایسٹر اسپیشل ہے، عید قیامت المسیح کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے گیسٹ جن سے آپ خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ پاسٹر شاہد گل صاحب بھی ہیں، لیکن ابھی چونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے تو بریک کے بعد ہم پائی صاحب سے بھی سنیں گے کہ آج اس موقع پر وہ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیتے ہیں۔ عزیزو، اسٹے ود اس، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔